أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل. اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَن یقولوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وما ہم اور نہیں وہ بمؤمنین ایمان والے. ترجمہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے گروہ منافقین کا ذکر کیا ہے. نفاق سے مراد ہے بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا. نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی. اعتقادی نفاق والے لوگ ابدی جہنمی ہیں اور عملی نفاق والے لوگوں کا بھی حشر بہت برا ہوگا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ منافقین کے گروہ کی ابتدا کیسے ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر اوس اور خزرج دو قبائل آباد تھے. یہ قبائل عبداللہ بن ابی بن سلول نامی شخص کو اپنا سردار مانتے تھے اور اپنے ہر مسئلے کے لیے اس سے صلاح مشورہ کرتے تھے. عبداللہ بن ابی ایک بہت چالاک آدمی تھا اور بہت جلد اوس اور خزرج قبائل کے لوگ اسے اپنا مدینے کا بادشاہ ڈکلیئر کرنے والے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ طلب کرتے اور ہر فیصلے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. تو عبداللہ بن ابی سلول کو اپنی بادشاہت اور اپنا اختیار خطرے میں نظر آنے لگا. وہ اب ظاہری طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے یہ چال چلی کہ وہ بھی زبان سے ایمان کا اقرار کر لیتا ہے اور دل میں وہ کافر ہی رہا اور اس طرح سے منافقت کی آغاز ہوا. اور عبداللہ بن ابی اور وہ لوگ اوس اور خزرج کے قبائل کے وہ لوگ جو ابھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا وہ بھی اس سازش میں اس کے ساتھ ہو لیے. اس طرح سے منافقت کے گروہ کی ابتدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو منافق لوگ ہیں. آیت نمبر 9. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا سوائے انفسہم اپنے نفسوں کے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں. ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصلت کا ذکر کیا ہے، منافقین کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جو حرکت کر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر عذاب مسلط کر رہے ہیں. وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور نہ ہی وہ اہل ایمان کو مستقل دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود ان کی اپنی جانوں پر ہے۔ ایک تو وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کی عاقبت بھی برباد ہو رہی ہے، یعنی سارے کا سارا نقصان ان کی اپنی جانوں پر ہے۔ وہ اپنی فریب کاریوں کے ذریعے مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ اپنی ہی جانوں کو عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا اللہ نے، مرضن، ان کا مرض، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں، بلکہ کفر و نفاق کی بیماری ہے۔ یہ دینی بیماری ہے، جسمانی بیماری نہیں۔ یعنی یہ لوگ اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے دل، چونکہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، دل سے وہ منافق تھے، کفر ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس کفر کو اور ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور بجائے یہ کہ وہ اصلاح کرتے، وہ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے اور دین کی باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور یہ منافقین کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں، بجائے اس سے کہ وہ اس بات سے اجتناب کرتے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے۔ وہ اس حد تک جھوٹ میں آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے وہ منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دل کی بیماری تھی، منافقت کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، اس کو اور بڑھا دیا، اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا، اور جب، قِیلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، لا، نہ، تفسدوا، تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اپنی منافقت اور جھوٹ کے ذریعے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد پھیلانے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ فساد صلاح کی ضد ہے۔ کفر و مسیحیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور دین الہی سے اور دین الہی کی اطاعت کرنے سے معاشرے میں امن و سکون پھیلتا ہے۔ یہ لوگ دین الہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ کفر و مسیحیت کا ساتھ دیتے تھے، اور ہر وقت ایسی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ جس سے زمین میں فساد پھیلے، امن و سکون ختم ہو، اور اس چیز سے ان لوگوں کو سکون ملتا تھا فساد پھیلا کے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایسا مت کرو، تو وہ کہتے ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم تو دین الہی کے ساتھ ہیں، ہم تو فساد پھیلانے والوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ اصل میں فساد پھیلانے والے یہی منافق لوگ تھے، اور وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، امن و سکون پھیلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، اعلیٰ، خبردار،
इन्नहुम यकीनन यही लोग हुमुल मुफसिदून फसाद फैलाने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून लेकिन वो शऊर नहीं रखते, समझते नहीं। तर्जुमा, खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। हर दौर के मुनाफिकीन का यही किरदार रहा है कि वो ज़मीन में फसाद फैलाते थे, इशात व मुनकिरात की करते थे और पामाल हदूद इलाही को करते थे, और समझते ये थे और यही दावा करते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो माशरे में अमन व सुकून फैलाने वाले हैं, हम तो माशरे की भलाई चाहते हैं, हम तो दीन इलाही की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला कह फरमा रहे हैं कि खबरदार, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं। कौन से लोग? मुनाफिकीन। उनका क्या किरदार है कि वो बज़ाहिर भलाई को ज़ाहिर करते हैं लेकिन उनके दिलों में कुफ्र है, मासियत है, और ये लोग फसाद फैलाने वाले हैं। अल्लाह ताला तबारक व तआला कह रहे हैं कि खबरदार, खबरदार हो, ये लोग फसाद फैलाने वाले हैं और हकीकत में यही बुराई को फैला रहे हैं और क्या समझते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये लोग फसादी हैं और ज़मीन का अमन सुकून बर्बाद करने वाले हैं, लेकिन ये लोग इस बात को समझते नहीं। वो इस हद तक कुफ्र मसीहत में आगे चले गए हैं कि उनके दिल, उनके कान और उनकी आंखें इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि फसादी तो असल में वो हैं। चुनाचे इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और ये हैं मुनाफिकीन। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें कुरान पाक पढ़ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरा दर्स समझ आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।